نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں نماز ظہر سے قبل مختلف عنوانات پر فقہی مسائل کا بیان ہوتا ہے اور مختلف عنوانات کے تحت شرعی مسائل سوال اور جواب کی شکل میں بتائے جاتے ہیں. آج کا سوال ریلیٹڈ ہے نماز تراویح سے. پہلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو کیا ان کی نماز تراویح کاؤنٹ ہوتی ہے اور 8 رکعتوں کو تراویح کا نام دیا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص اس وقت آیا عشاء میں کہ اسے سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملا، 2 رکعت سنت وہ نہیں پڑھ سکا اور وہ تراویح میں شامل ہو گیا. تو کیا یہ جو پہلی 2 رکعت تراویح ہے یہ تراویح اور سنت دونوں میں کاؤنٹ ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہے کہ کیا اس تراویح کو تراویح کے علاوہ 2 سنتوں کا قائم مقام بنایا جا سکتا ہے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس بات کا اجماع ہے اور کنسنسس ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے. اس کی پوری تفصیل ہم نے گزشتہ سالوں الہدایہ میں دی اور اس پہ ہم نے تفصیل سے درس بھی دیے اس عنوان پر کہ تراویح 20 رکعت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ جو حدیث کی بڑی فیمس کتاب ہے اور اوتھینٹک ہے، مستند ہے، اس میں مختلف احادیث اور مختلف روایات ہیں. اس کے علاوہ حدیث کی اور کتابوں میں بھی ہے تراویح 20 رکعت ہے. اور علماء نے لکھا بھی کہ والاجماع علی ان التراویح 20 رکعہ، کہ اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے اور کنسنسس ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے. وہ شخص
جو 8 پڑھ کے چلا جاتا ہے اس کی وہ 8 رکعتیں تراویح میں کاؤنٹ نہیں ہوتی. تراویح اس وقت بنتی ہے کہ جب وہ 20 پوری ہو جائے، پوری 20 رکعت، یہ تراویح میں کاؤنٹ ہوتی ہے. جو شخص اس حوالے سے تفصیل جاننا چاہتا ہے، پوری ڈیٹیل میں اس مسئلے کو جاننا چاہتا ہے، تو جامع مسجد سے ہم نے لکھا 30 رکعت کی تراویح کے عنوان سے وہ حاصل کر لیں، تاکہ وہ پورے پروف کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ اور پورے ڈیٹیل کے ساتھ اس مسئلے کو جان لیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ بجائے سنت پڑھنے کے، اس کو سنت کا موقع نہیں ملا، وہ تراویح میں شامل ہوا، تو کیا پہلی 2 رکعتیں تراویح اور سنت دونوں میں کاؤنٹ ہوگی یا صرف تراویح میں؟ اس کا جواب بہت آسان ہے کہ جو پہلی 2 رکعتیں ہیں وہ یقیناً وہ تراویح میں کاؤنٹ ہوگی. اس کو 2 سنت جو وہ نہیں پڑھ سکا وہ الگ سے بعد میں پڑھنی ہے. لیکن یہ جو مسکنسیپشن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں، جو میڈیا کے ذریعے سے اور میڈیا پہ غلط مسائل کے بتانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ اس میں تراویح بھی کاؤنٹ ہوتی ہے اور سنت بھی، یہ غلط ہے، یہ مسکنسیپشن ہے اور مغالطہ ہے. نماز تراویح ایک الگ چیز ہے، اور وہ جو عام سنتیں آپ پڑھتے ہیں عشاء کے بعد، فرض کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں وہ الگ ہیں. ہم ان دونوں کو ملا نہیں سکتے، ان دونوں کو یکجا نہیں کر سکتے. تراویح پڑھنے سے وہ سنتیں ادا نہیں ہوتی، اور وہ سنتیں پڑھنے سے نماز تراویح ادا نہیں ہوتی. سو اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ بجائے سنت پڑھنے کے آپ نے تراویح پڑھ لی، تراویح میں شامل ہو گئے، تو آپ کو چاہے وتر سے پہلے ان سنتوں کو آپ پڑھ لیں، پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور شرعی نقطہ نظر سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالی دین کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.